نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، ہاں میں بتا رہا تھا اللہ نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ تفاخر، شو بازی، دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنی ٹانگ اونچی رکھنا، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو، پھر تمہیں پتہ چلتا ہے قبر میں جا کے کہ ہوا کیا ہے. یہ تو سب ختم. جو ہم دولت پہ فخر کرتے تھے، بنگڑوں پہ فخر کرتے تھے، گاڑی پہ فخر کرتے تھے، اپنے منصب سے پہ میں بریگیڈیئر ہوں، میں 18 گریڈ کا، میں 19 گریڈ کا، میں سارا دن آفیسر یہی کرتے رہتے ہیں نا. بھائی تجھے پتہ نہیں ہے میں کون سے گریڈ کا آفیسر ہوں. تو یہ سب فخر ختم، فنش. تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے، تو اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ قرآن میں مثال دی. اب مثال بالکل اس سے ہٹ کر ہے، کیونکہ مثال اگر یہی ہوگی تو یہی تو سمجھانا ہے. تو اللہ نے مثال کیا دی، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، فرمایا دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا. اب دیکھو پانی، آسمان، بارش، کھیتی، یہ کیا مثال ہو گئی؟ مثال تو دی جا رہی ہے گاڑی، بنگلہ، بحریہ ٹاؤن، بینک بیلنس. کیا خیال ہے؟ ان کی مثال دینی چاہیے نا؟ نا 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 نا، ان کو سمجھانے کے لیے مثال بالکل الگ دنیا سے. فرمائے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا یہ اتنی حسین دنیا، اتنی حسین، اتنی حسین، اللہ فرماتے ہیں جب کسان زمین پہ محنت کرتا ہے نا، آسمان سے پانی برستا ہے، کھیتیاں کیا ہوتی ہیں؟ لہلہاتی. تو جب اللہ کی طرف سے ان کھیتیوں پر کوئی عذاب آتا ہے تو منٹوں میں چٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ختم. کوئی ٹڈیاں مسلط ہو گئیں، کوئی طوفان آ گیا، بہت ہوتا ہے. یہ آج بھی ہوتا ہے کہ سارا سال کسان نے محنت کی اور کھیتی لہلہا رہی ہے، اور جیسے پھل لدے ہوئے ہیں اس پہ، اور دانہ گندم لہلہا رہی ہے، اور بڑا زبردست. اب جا کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھیتی کاٹنی ہے. اور صبح اٹھے کہ لم تغن بالامس، ایسا نام و نشان ختم ہوتا ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا، جب قرآن نازل ہوا تو اس زمانے میں تو زیادہ اچھی طرح یہ مثال سمجھ میں آتی تھی نا، اس میں وسائل نہیں تھے نا اتنے. تو اللہ فرماتے ہیں زندگی کی بہاریں جب ختم ہوں گی نا تو بالکل کیفیت یہی ہوگی جو اس کسان کی تھی، جس نے پورے سال محنت کی اور کھیتیاں لہلہانے لگیں. رات کو وہ گھر میں سوئے، اچانک ہماری طرف سے کوئی طوفان مسلط ہوا یا کوئی ٹڈیوں کا عذاب مسلط ہوا، اور وہ راتوں رات کھیتیاں چٹ. اور جب صبح اٹھ کے دیکھ رہا ہے تو کفِ افسوس مل رہا ہے، ہاتھ مل رہا ہے اپنے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ پوچھیں گاؤں دیہاتوں کے لوگوں سے، پہلے لوگوں سے پوچھیں کہ ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا، تو کہیں گے بھائی ایسا ایک دانہ بھی باقی نہیں بچتا. کوئی کیڑا مسلط ہوتا ہے نا، ایک دم چٹ طوفان آتا ہے، پوری کھیتیاں اڑ جاتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کسان کو جو حسرت ہوتی ہے نا، ہائے میری پوری محنت برباد. تو جب موت کا جھٹکا آئے گا نا، جو اتارے گا تمہیں قبر میں، اس وقت تمہاری بالکل یہی کیفیت ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو 18 گریڈ کا آفیسر تھا، میں تو 22ویں گریڈ کا تھا، میرے پاس تو لینڈ کروزر تھی، میرے تو بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ تھے، میرے تو فلیٹ بن چکا تھا، ابھی تو رہنا تھا اس میں، میری تو بچی کی شادی ہونے والی تھی، اور مفتی صاحب کے بیان سن کے میں نے تو 4 کا سوچا ہوا تھا. ہے بھائی، ابھی تو دوسری ہوئی تھی، ابھی تو پھڈوں سے باہر نکلا تھا، ابھی تو سسر صاحب کا موڈ کچھ اچھا ہوا تھا. بہت ساری باتیں سوچو گے، وہ سب خواب اور خیال دھرے کے درے، فینش، ختم. اور اللہ فرماتے ہیں کسان کی تو پھر بھی کچھ حالت ہوتی ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، چلو دوبارہ محنت کریں گے. تمہاری حالت کیا ہوگی؟ 2 چیزیں. کسان کہتے ہیں 1 سال محنت کی. اللہ فرماتے ہیں تم یہ نہیں کہو گے 1 سال، تم جب آخرت کی زندگی دیکھو گے نا، طویل، قبر کا زمانہ کتنا طویل، پھر میدان حشر کتنا طویل، پھر جنت جہنم تو ہمیشہ. فرمائے جب یہ ٹائم دیکھو گے نا تو تم سے جب پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں رہے کتنا ہو، زندگی تمہیں کتنے سال کی ملی تھی، تو تم یہ کہو گے کہ لبثنا یومن او بعض یوم، 1 دن یا اس سے بھی کم. جس کو تم بہت طویل سمجھ رہے تھے نا، جس میں تم اپنی عیاشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس دنیا سے جب اللہ کہتا تھا دل نہ لگاؤ تو تم کہتے تھے نہیں بھائی، اللہ کہتا تھا مسافر خانہ ہے، تم کہتے نہیں بھائی 50 سال 60 سال یہ سفر کوئی
ایسا تھوڑی ہے کہ 12 گھنٹے میں ملتان پہنچ گئے, یہ تو 60 سال کا 70 سال کا سفر ہے. تو اللہ کہیں گے وہ ملتان کا سفر تو پھر بھی 12 گھنٹے کا تھا, یہ ایسا لگے گا جیسے چند منٹوں کا سفر تھا, یہ تمہیں اس سے بھی کم لگے گا. میں اکثر جو مثالیں دیتا ہوں نا, آپ ملتان جا رہے ہیں, بندہ آپ پشاور جا رہے ہیں, بندہ کہاں جا رہا ہے, ملتان جا رہا ہے, تو آپ کو اس سے اتنا عشق ہو گیا تو لوگ ملامت کریں گے نا, ابے اس کا اسٹیشن الگ, تیرا اسٹیشن الگ, تھوڑی دیر میں بچھڑ جانا ہے تو اس سے محبت کیوں کر رہے ہو, اے سی پارلر میں سفر کر رہے ہو تو ان سیٹوں سے محبت کیوں کر رہے ہو. تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے, ابے بھائی مفتی صاحب آپ ٹرین کی مثال دے رہے ہو, پشاور ملتان کی مثال دے رہے ہو, پشاور 24 گھنٹے میں پہنچنا چاہیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں کہنے والا تھا پہنچتے ہیں, لیکن ایک دم مجھے خیال آیا آج تک کوئی ٹرین سے 24 گھنٹے میں پشاور نہیں پہنچا. تو میں نے کہا جھوٹ نہ ہو جائے نا, آپ پشاور ٹرین سے جائیں آپ کو پولیس نکالے گی وہاں سے, مذاق نہیں. وہ 50-50 آتا تھا, اس میں بتایا کہ لاہور سے کراچی ٹرین میں آ رہے ہیں, تو بچے سوار ہوئے تھے, جب کراچی پہنچے تو وہ بڑے ہو چکے تھے. صحیح ہے نا, وہ کیا ہو چکے تھے, بڑے ہو چکے. تو اس زمانے میں تو ٹرینوں کا حال بہت خراب تھا. اب کم از کم کراچی لاہور کا تو اچھا ہو گیا, لیکن پنڈی پشاور کا وہی حال ہے. تو خوشحال خان خٹک چلائیے تو نام تو بڑا اچھا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ خوشحال خان خٹک کے دور میں اس ٹرین کو بنایا گیا تھا, اس کے بعد سے اس کی ریپیئرنگ نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ خوشحال خان خٹک اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, حالانکہ نہیں, وہ بیچاروں نے تھوڑی رکھا تھا, اتنی پرانی. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب مثالیں آپ دے رہے ہو 24 گھنٹے سفر کی, اور اس میں ملتان والے کو آپ کہہ رہے ہو اس سے عشق ہو گیا, اس سے محبت ہو گئی. تو بھائی 12 گھنٹے والے سفر میں تو عشق محبت سوٹ نہیں کرتا, ہمارا سفر تو بہت طویل ہے, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آخرت میں تم قبر میں جاؤ گے نا, تو تم ملتان کے سفر کو پھر بھی لمبا سمجھو گے جتنا دنیا میں سمجھ رہے ہو. دنیا کے سفر کو چند منٹوں کا بولو گے بہت جلدی, ابھی پیدا ہوئے تھے اور ابھی مر گئے, اتنی جلدی. یہ سفر اس سے بھی کم ہے, اس لیے کہ اصل زندگی کون سی ہے, آخرت کی, بہت طویل ہے, بہت طویل. اس کے مقابلے میں دیکھ, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا کسی سے, تو پھر وہ احساس ہوتا ہے کہ کیا پایا اور کیا کھویا. آپ کے پاس دولت ہے, آپ غریبوں کے علاقے میں رہتے ہو, آپ ہر وقت آپ کو لگے گا مجھ سے بڑا دولت مند کوئی بھی نہیں, لیکن آپ وہیں کسی دولت مندوں کے علاقے میں چلے جاؤ تو آپ کو لگے گا مجھ سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ہر وقت رونا دھونا شروع کر دو گے. تو اصل میں ہم نے جو حیات ہے نا, زندگی, وہ دیکھی نہیں ہے. زندگی کہتے کس کو ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی بس تھوڑے دن 40. پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں کتنی ہوتی تھیں, 1000 سال. نوح علیہ السلام تو 1000 سال تو صرف 950 سال تو تبلیغ کی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمریں کتنی لمبی ہوتی تھی نا اس زمانے میں. 200-250 سال میں جا کے بالغ ہوتے ہوں گے. 400 سال کا بچہ کہتا ہوگا ابا میں 400 سال کا ہو گیا, 2 دانت کا ہو گیا, اب تو میری شادی کرا دو. ابا کہتے تھے 150-200 سال ٹھہر جا, میں نے تیرے لیے رشتہ دیکھ لیے. یہی ہوتا ہوگا نا. کیا ہو گیا, میں مذاق کر رہا ہوں کیا بھائی؟ جب 1000 سال عمر اور قد بھی اسی حساب سے ہوتے تھے نا ان کے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, قد کیوں لمبے ہوتے تھے؟ اس کا عمر سے تعلق ہے نا, جن کی عمریں لمبی تو پھر اسی حساب سے قد کاٹ ہوگا نا. کیونکہ دیکھو ہماری عمر ہو گئی 60-70 سال, تو ہم اتنے سے پیدا ہوتے ہیں, 15 سال میں اتنے ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور پھر 18 سال میں تھوڑے سے اور بڑے ہوئے, پھر باقی جتنے 30-40 سال ہے وہی اسی کی کٹنگ اور سیٹنگ ہوتی رہتی ہے, ختم ہو گئی کہانی. اب اگر 1000 سال کسی کی عمر دی جائے اور وہ 15 سال میں اتنا بڑا ہو جائے, تو باقی 900 سال کیا کرے گا وہ جو کھا رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو ظاہر ہے وہ خود بخود قد بڑھنے میں ٹائم زیادہ لگے گا اس کا, یعنی بڑھتا رہے گا قد. وہ 250-300 سال میں جا کے پورا قد مکمل کرے گا. پھر جتنا کھائے گا تو وہ اس سے پہلے ماس بنے گا, پھر وہ فیٹ بننا شروع ہوگا, پھر 900 سال میں جا کے کولیسٹرول کے مسائل پیدا ہوں گے, کڈنی کے مسائل, شوگر وغیرہ, یہ سب. تو ہر چیز لیٹ ہو رہی ہے نا. کیا ہو گیا؟
تو اب سوچو کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عمریں ہزار سال کی ہوا کرتی تھیں تو 150-200 سال بالغ ہونے میں لگتے ہوں گے بھائی. پھر کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والے کہتے ہوں گے ہم انشاءاللہ 1988 میں آپ کو اس زمانے کا جو بھی 1988 ہوگا ذرا ٹھہر جائیں, ہم آپ کو 150-200 سال بس مشورہ کر رہے ہیں ہم ابھی انشاءاللہ 150-200 سال سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ایک خیال ہے میرا, خیال ہی, گورنمنٹ کی طرف سے ایسی باتیں کرنے پر پابندی نہیں. تو قد بھی ایسے ہی ہوتے تھے, قد ایسے ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہ 60 گز تھا, یعنی ہاتھ کو 60 سے ملٹیپلائی کر لیں 60 سے, ایک گز تقریباً اتنا ہوتا ہے, تو یہ 1 میٹر سمجھ لیں آپ, تو 60 میٹر, اتنا بڑا قد. تبھی میں کہتا ہوں یہ جو ڈائناسورز کی کہانی ہے نا, یہ اس زمانے کی چھپکلیاں ہوں گی, حقیقت ہے, کیونکہ اتنی چھپکلیاں تو یہ تو چیونٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو ڈائناسور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نا آدم علیہ السلام کا قد اتنا تھا, تو اس زمانے کے انسانوں کے ڈھانچے تو ہمیں نہیں ملے. اچھا میں گلگت گیا ہوں, وہاں انسانوں کے ڈھانچے بھی ملے بہت پرانے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں آثار قدیمہ کی قبریں, ہم نے اتنے لمبے لوگوں کی ڈھانچے ملے ہیں نا, ہڈیاں, کہ عقل حیران ہوتی ہے. پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا, لیکن وہاں کے مقامی علماء نے بتایا. گلگت داریل میں بالکل پسماندہ علاقوں میں ایسی آبادیاں ہیں کہ وہاں کبھی کبھار نا کوئی کھدائی کے دوران کوئی بہت لمبا آدمی کی وہ نکلتی ہے قبر. تو ڈائناسور اس زمانے کی کیا تھیں, چھپکلیاں ہوں گی. چوہا ہوگا یہ ڈائناسور, وہ کہتے ہوں گے یار یہ کیا کہ ٹماٹر کھا کے چلا جاتا ہے ہمارے. ٹماٹر بھی پھر اسی حساب سے. پھر انڈیا کی طرف سے ٹماٹر بند کرنے کی جو دھمکیاں ملتی ہوں گی اس زمانے میں, وہ دھمکیاں بھی پھر ظاہر ہے وہ بڑے ٹماٹروں کی ملتی ہوں گی, ہمیں تو چھوٹے ٹماٹروں کی دھمکیاں ملتی ہیں. تو خیر, تو اس زمانے میں ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ تو ان کی جیبوں میں آرام سے آ جاتے, کیسے لمبے. اس کے بعد سے جو مختصر ہونا شروع ہوئے, پھر ایک دور آیا کہ چائنا وجود میں آیا, اتنے سے لوگ پدے سے برما کے لوگ وجود میں آئے, یہ اور گھٹتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی عمریں اتنی لمبی تھیں, تو آپ خود سوچو کہ وہ اگر ہماری عمروں کو دیکھیں تو ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے. بولیں گے یار تمہارے پیغمبر نے جو تم سے مطالبہ کیا ہے تھوڑے دن انسان کا بچہ بن کے رہو, تو یہ کون سا مشکل کام ہے, اور ہماری عمریں اتنی لمبی, ہماری آزمائش تم سے کئی گنا زیادہ, ہمیں 1000 سال تک نیک بن کے رہنا پڑے گا, 1000 سال آزمائش ہے. لیکن ان امتوں کو پیغمبر کہتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. سوچو جن کی عمریں اتنی لمبی, قد اتنے لمبے, ان کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم گھر اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. وہ پیغمبر اگر ہماری حالت دیکھ لیں, وہ کہیں یار ان کو تو اگلے اس اسٹیشن سے چڑھے اگلے اسٹیشن پہ انہوں نے اترنا ہے, اور یہ ٹرین میں ویلڈنگ کا کام کرنے ہیں بھائی, کہ بھئی اچھی طرح الماریاں لگا دو یہاں پہ. ٹرین میں ہمارا سفر ہے حیدرآباد کا, ایک آدمی نے پشاور جانا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں یہاں برتھ کو جو ہے نا وہ خرید کے رکھوں, اور یہاں میں جو ہے وہ بالکل پرتعیش زندگی گزاروں, اور تو یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے, اس لیے کہ میں تو پشاور پہ اتر جانا ہے. تو اس کو کوئی ایسا بندہ ملے جو حیدرآباد پہ اترنا اس نے 2 گھنٹے بعد, اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہاں ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے, تو اس سے کہا جائے گا نا بھائی کیا کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں یار حیدرآباد کا تک کا سفر میں چاہ رہا ہوں آرام سے گزر جائے. کہہ کہ یہ 2 گھنٹے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کھڑے کھڑے اس میں تو بیٹھنے کی سیٹ نہ ملے تو بھی انسان چلا جاتا ہے. تو پچھلی امتوں کے لوگ اگر ہمیں دیکھ لیں اور وہ کہیں ہمیں پیغمبر کہہ رہے تھے کہ مضبوط مکان مت بناؤ, تم نے رہنا تھوڑے دن ہے, تو ہمیں دیکھیں ابے تمہاری اوقات کیا ہے 50 60 سال, اور 50 سال میں بھی آپ 20 سال تو نکال دیں بچپنے کے, 15-20 سال, اس میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ پیدا کیوں ہوا میں. 15-20 سال کے بعد تھوڑی کھوپڑی کام کرنا شروع کرتی ہے کہ ہے کیا, میں پیدا کیوں ہوا, کیسے آنا ہوا اس دنیا میں, کیوں آیا. تو یہ اس کے بعد لائف ہے.
اور اس میں بھی جوانی کے میرا خیال ہے بہت زیادہ ہو گئے 60 سال لگا لو, بڑی اچھی صحت ہو تو 40 سال کی زندگی ہے یہ, 60 سال کے بعد بونس پہ.